لاہور میں اغوا کے بعد قتل کی خوفناک واردات، اغوا کس نے کیا اور کیوں قتل کر ڈالا، یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج انویسٹیگیشن ڈیفنس سے سونیا لیاقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے بتائیے گا کہ ایز اے خاتون آفیسر اغوا والی واردات اور اغوا کے بعد قتل کی خوفناک واردات کا ہو جانا، جیسے یہ واردات ہوتی ہے آپ پر ایز اے انچارج انویسٹیگیشن کیا گزرتی ہے اور کس طرح اس کیس کو ٹریس کرتی ہے؟ آپ نے سارا کرکس ایک ہی دفعہ بتا دیا کہ اغوا اور اس کے بعد قتل، جی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایک سمپل سی ایک اپلیکیشن آتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے کہ ایک 30+ ایج کا پرسن، میل پرسن اغوا ہو جاتا ہے، جس کا پچھلے 5 دن سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کے گھر والے، اس کی بیوی اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا۔ 5 دن کے ڈیلے کے بعد وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اغوا کی۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ اس کے جتنے نمبرز ہوتے ہیں، جتنے دوست احباب ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جتنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، سب سے ہم انٹروگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میری ٹیم کی ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے ود ان 24 آورس اس بات کو سمجھا کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کوئکلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے ایک ملزم کا سراغ نکالا۔ وہ ملزم کوئی اور نہیں، اس کا بہت اچھا دوست تھا جس کا اس کے گھر آنا جانا تھا اور اس کا بھی اس کے گھر آنا جانا تھا۔ کیسے ملزم تک فوری پہنچ گئے؟ راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہوں گی، کوئی چیزوں کو جانچا ہوگا، پڑتال کی ہوگی، پھر ویلیویشن کی، پھر اس کے بعد شناخت ہوئی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہیومن ریسورسز کی بات کریں تو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہم نے ڈیجیٹل ریسورسز کو یوز کیا، اس کے سی ڈی آرس کو انالیسس کیا کہ کس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ رابطے میں تھا اور لاسٹ ٹائم کس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ہم نے اس کی بھی سی ڈی آر نکلوائی جس کے ساتھ یہ لاسٹ ٹائم رابطے میں تھا۔ جب ان دونوں کی لوکیشن ایک جگہ کی ملی تو ہمارا شک کنفرم ہو گیا کہ واقعی ہی کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لنک تھا اس واردات سے پہلے، میں بھی کہ یہ انوالو ہو یا اسے پتا ہو کہ یہ کہاں گیا تھا۔ ہم نے اپنی انٹروگیشن سٹارٹ کی، ہم نے ان کے گھر میں ڈائریکٹ ریڈ کیا۔ اس کا گھر اور کہیں نہیں، قصور میں تھا، ضلع غیر کی اجازت لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے افسران بالا نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ہمیں فوراً سے اجازت دی۔ ہم ضلع غیر گئے، وہاں کے ایس ایچ او نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ ہم نے ان کے گھر میں ریڈ کیا اور ہمیں مرکزی ملزم توقیر حسین اریسٹ کیا۔ توقیر حسین کی گرفتاری کے بعد کیا انکشافات اس نے آپ کے سامنے کیے؟ وہ دل دہلا دینے والے انکشافات تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو ان کے گھر آتا جاتا ہے، یہ وہ لوگ جو ان کے گھر آتے جاتے ہیں، دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ تھا۔ بیسیکلی یہ ان کا بیٹا تھا۔ فقیر حسین کی اور مقتول کی آپس میں گہری دوستی تھی اور توقیر حسین ان کا بیٹا تھا۔ توقیر حسین نے بتایا کہ اسے میں نے اکیلے ہی قتل کیا ہے۔ اس بات کی انٹروگیشن کے لیے ہم نے اپنے افسران بالا سے اجازت لی کہ ہم یہیں پہ اس کی انٹروگیشن کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اجازت دی۔ ایس ایچ او سرائے مغل نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ ہم نے اس کی انٹروگیشن کی۔ اس نے بتایا کہ کسی رنجش کی بنا پہ میں نے اس کا قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد میں نے اس کو 7 کھیتوں میں کہیں دبا دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ایک دم سب کے ہوش و حواس اڑ گئے کہ اس نے اتنا دیدہ دلیری سے قتل کیا اور اس کے بعد اس کو کہیں دبا بھی دیا۔ مزید اس کی انٹروگیشن کی، اس نے ہمیں وہاں پہ جو جگہ تھی اس کی شناخت کروائی۔ ہم نے وہاں پہ کھدائی کی اور افسوس کے ساتھ وہاں پہ ایک ہمیں ڈیڈ باڈی ملی جو رضائی میں لپٹی ہوئی تھی۔ رضائی میں لپٹی ہوئی لاش آپ نے برآمد کی؟ جی بالکل۔ آپ کی ٹیم بھی وہاں پہ تھی، آپ بھی وہاں پہ تھی؟ بالکل وہاں پہ تھی۔ جب اس کتنے دن پرانی لاش تھی وہ؟ ایگزیکٹلی 5 دن پرانی۔ جس دن اس نے اغوا کیا تھا اسی دن اس نے جو ہے اس کا قتل کر دیا تھا اور اسی دن اس نے دفنا دیا تھا۔ جب یہ ہمیں اس نے بات بتائی تھی، ہم نے موقع پر ہی پی ایف ایس سے، جو ہماری سب سے بڑی لیبارٹری ہے، اس کو، اور ساتھ ہی ہم نے سی ایس یو والوں کو، کرائم سین یونٹ والوں کو موقع پہ بلا لیا تھا۔ ان سب کی مدد سے ہم نے جو ہے اس کی زمین کی کھدائی کی تھی اور وہاں سے ڈیڈ باڈی برآمد کی تھی۔ تو وہ رنجش کیا تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینا، کسی انسانی جان کو آپ اپنے ہاتھ سے مار دیں؟ رنجش اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ رنجش ایک دوستوں والی تھی۔ جو اس کے والد صاحب ہیں، ان کی بیوی کی ڈیتھ بہت عرصہ پہلے ہو گئی تھی۔ ملزم کے والد کی ڈیتھ؟ جی ملزم کے والد کی نہیں، ملزم کی مدر کی ڈیتھ۔ ملزم کے والد کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی؟ ہاں جی، بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔
ایکچولی میں جو ملزم کا والد تھا اس کی اور مقتول کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی. وہ جب بھی اکٹھے ہوتے تھے وہ اس کو مشورہ دیتا تھا کہ تمہاری بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے, تمہارے بچے اپنی بیویوں کے ساتھ بزی ہیں, تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, تمہارا کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے, تمہیں اس اسٹیج پہ شادی کر لینی چاہیے. 1 2 3 دفعہ کے نا کے بعد وہ ایگری ہو گیا, اور اس نے اپنے ہی آبائی گھر جو گجرا والا ہے مقتول نے, اپنے گھر سے کوئی ایک ایسی فیمیل تلاش کی جو اسی کی ہم ایج تھی اور اسی کی طرح مشکلات میں تھی. انہوں نے کہا چلیں یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہو جائیں گے. بس اس کی اتنی سی غلطی تھی کہ اس نے ان دونوں کی شادی کروائی تھی. دوست نے دوست کا سوچا, لیکن جس کی شادی کروائی جا رہی تھی اس کے بیٹے نے اس کو اچھائی کی طرف نہیں دیکھا, لیکن اس نے اس کی جان ہی لے لی کہ اس نے اس کے باپ کی شادی کروا دی ہے. اور جائیداد کا کوئی اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہماری جائیداد جو ماشاءاللہ ان کی کافی, آپ کو پتہ گاؤں میں کافی قلعے زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو یہ تھا کہ ہمارے جائیداد میں کوئی حصہ واری آ جائے گا تو ہم اس حصے کو کیوں بانٹیں کسی کے ساتھ, یہ ہم 2 بھائیوں کا حصہ, یہ ہمارے درمیان ہی رہے, یہ کسی تیسرے کے پاس نہ جائے. صرف اس وجہ سے انہوں نے جو ہے پہلے اس بیوی کو گھر سے نکالا جو ان کی ستیلی ماں بن کے آئی. قاتل نے قاتل نے پہلے ان کو مار پیٹ کے ان کو گھر سے نکالا, اور اس کے نکاح ہو گیا تھا, شادی ہو گئی تھی, رخصتی ہو گئی تھی, گھر میں وہ موجود تھی, اپنی ستیلی ماں کو گھر سے نکال دیا. لیکن ان کا آپس میں رشتہ نہیں ٹوٹا, ان کی آپس میں دوستی ختم نہیں ہوئی, جس کا سب سے بڑا ان کو رنج تھا کہ یہ تو پھر دوبارہ اس بیوی کو یا واپس لے گا یا میرے باپ کی دوبارہ شادی کروا دے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ان کی بیویوں کو باہر نکالیں تو ہم اس قصے کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں. اس بیس پہ انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کو نشانہ بنایا, اس کو بہت طریقے سے ان کے پاس جہاں پہ سیکیورٹی ملازم تھا وہاں گئے, وہاں اس کو باتوں میں لیا کہ اب آپ آئیں ہمارے ساتھ, ہم آپ کو کھانے پہ لے جانا چاہتے ہیں, آج ہم خود لینے آئے ہیں. ان کو بڑے آرام سکون سے لے کے گئے ہیں اور ان کو بالکل فیل نہیں ہونے دیا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے لاش ریکور کر لی وہاں سے ملزم کی نشاندہی پر, اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ اس نے ہی اغوا کے بعد قتل کی واردات کی ہے, اور وہ اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ جو پہلی ہماری انٹروگیشن اس کے ساتھ کی گئی تھی اس میں اس نے اپنے اکیلے پن کا ہی انکشاف کیا تھا, لیکن جب ہم نے ڈیڈ باڈی دیکھی اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے, اس کی دونوں ٹانگیں پیچھے کی طرف فولڈ کر کے بندھی ہوئی تھی. پھر اس کو ایک چوکر کہتے ہیں گاؤں میں, بورا ٹائپ ہوتا ہے, اس سے پہلے اوپر سے اور پھر نیچے سے دونوں طرف سے باندھا ہوا تھا, پھر اس کو رضائی میں لپیٹ کے باندھا ہوا تھا. تو وہ سچویشن لگ نہیں رہی تھی کہ 1 پرسن اس کو اس طرح سے قتل کر کے اور اپنے اس ڈیرے والی جگہ سے یا حویلی کہہ سکتے ہیں وہاں سے اتنی دور کھیتوں میں آ کے دفنا سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت شک و شبہات پیدا کر رہی تھیں, لیکن اس ٹائم ہمارا ضروری کام یہ تھا کہ ہم اس ڈیڈ باڈی کو ریکور کرتے, اس کو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے, اس کے لواحقین کو آگاہ کرتے اور ہم اگلی لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کرتے. اس کے لیے پھر ہم لاہور واپس آئے اور ہم نے اپنی لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کی. تو پھر کیا پتہ چلا کہ وہ جس شخص کی جان لی گئی ہے وہ اکیلے فرد واحد نے لیا یا اس کے ساتھ اس کا دوست تھا یا کوئی ریلیٹیو تھا؟ اس میں بات اس طرح سے سامنے آئی کہ ہمارے افسران بالا کے ہم نے پیش کیا, ان سب کی یہی رائے تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس سے مزید انٹیروگیشن کی ضرورت ہے. اس انٹیروگیشن کے لیے ہم نے اس کو ٹائم دیا اور پھر اس کو سوچنے کا موقع دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو مجبوراً ہمیں آپ کا ریمانڈ لینا پڑے گا اور ہمیں پھر آگے فردر پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی پڑے گی, تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو اور ہمیں سچ بتاؤ. پھر اس نے ٹائم لینے کے بعد اس نے ہمیں پھر بتایا کہ میرے ساتھ میرا بھائی بھی شامل ہے اور میرے کچھ کزنس بھی شامل ہیں. بیسیکلی ہوا ایسے تھا کہ جب دونوں بھائیوں نے ارادہ کر لیا اس کو قتل کرنے کا تو ان کے والد کو نہیں پتہ تھا. جو ان کے والد ہیں اور جو مقتول ہے دونوں آرام سے ڈیرے کے اوپر چھت پہ لیٹے ہوئے تھے. ایک نے پسٹل, جس کا بڑا بھائی ہے اس نے پسٹل, ظہیر حسین نے پسٹل پکڑی ہوئی تھی اور توقیر کے پاس ڈنڈے سوٹے تھے جو گاؤں میں عام روٹین میں ہوتے ہیں. جب توقیر آیا اس نے آتے ہی اس کو للکارا مارا کہ تم ہمارا گھر برباد کر رہے ہو, تم ہمارے